ماہ رمضان المبارک ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ ماہ مبارک عطا کیا گیا اور انہوں نے اس ماہ مبارک کا ادب اور احترام، عزت و توقیر و تعظیم کی، اور اس کے روزے رکھ کر، اس میں قرآن پڑھ کر، سن کر، قیام اللیل میں یا الگ سے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت بھی کی، اس کی زیارت بھی کی اور اپنے رب کو راضی کیا۔ اور وہ لوگ بھی خوش قسمت ہیں جنہوں نے رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اہتمام کیا اور ان کو ہر چیز پرووائڈ کی، ان کے کھانے پینے کا اہتمام رکھا۔ ایسے لوگوں کے لیے سونے میں بھی ثواب تھا اور جاگنے میں بھی ثواب تھا۔ جس نے اس ماہ مبارک میں اللہ کی مخلوق کی جتنی بھی خدمت کی ہے، یقیناً اللہ رب العزت اس سے اتنا ہی راضی ہے، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے۔ یاد رکھیے، جو اللہ کی مخلوق سے پیار نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے پیار نہیں کرتا۔ جو اللہ کی مخلوق کو ناپسند کرتا ہے، اللہ بھی اس کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اس وجہ سے کہ یہ میرے مالک نے پیدا کیا، اس سے میرے مالک نے اس کو بنایا ہے، میرے مالک نے اس کو پیدا کیا ہے، مجھے بھی میرے مالک نے پیدا کیا، میرے خالق نے پیدا کیا ہے، اور میرے مالک کی یہ مخلوق ہے، تو اس وجہ سے اگر وہ اس کی خدمت کرتا ہے، کسی بڑے کا ادب اور احترام اس وجہ سے کرتا ہے کہ میرے مالک نے اس کو میرا بڑا بنایا ہے، کسی چھوٹے پر شفقت کرتا ہے اس وجہ سے کہ میرے مالک نے اس کو مجھ سے چھوٹا بنایا ہے تاکہ میں اس پہ شفقت کروں، تو یقیناً اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جس کو اللہ کی رضا مل گئی پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، قیامت کے دن یہ جو قرآن ہے نا، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ قرآن، اچھا اس کی سفارش کا انداز کیا ہوگا؟ دیکھیے، اللہ کا کلام ہے، اللہ خود بھی بے نیاز ہے، اس کا کلام بھی بے نیاز ہے، تو اللہ کے کلام کے سفارش کرنے کا انداز کیا ہوگا؟ قرآن کہے گا، مالک میں تیرا کلام ہوں، اس بندے نے تیرے کلام سے بڑی محبت کی۔ اب اللہ جانتا ہے سب کچھ کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، پھر بھی اللہ پوچھتا ہے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کرے گا، مالک تیری بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میں تیرا کلام ہوں، اس نے تیرے کلام سے محبت کی ہے، تو یا اللہ اس کو نوری لباس عطا فرما دے۔ اب وہ لباس جب اللہ کے کلام کی سفارش کی وجہ سے بندے کو ملے گا تو وہ کوئی عام لباس تو نہیں ہوگا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اس آدمی کی اتنی عزت ہوگی کہ لوگ اس کو دیکھ کر رشک کریں گے اور یہ خواہش کریں گے کاش ہم نے بھی اللہ کے کلام سے محبت کی ہوتی۔ تو قرآن جب کہے گا کہ یا اللہ اس کو لباس عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، اس کو وہ لباس عطا کر دیا جائے گا۔ یہ نشانی ہوگی کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کے کلام سے محبت کیا کرتا تھا۔ میں چونکہ حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو پھر اللہ فرمائے گا اب تو راضی ہے یا کچھ اور بھی مانگتا ہے؟
تو اب قرآن کہے گا یا اللہ اس کو تو جنت میں مقام بھی عطا فرما. اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا, اس کو جنتی مقام بھی عطا فرما دیا جائے گا. اللہ فرمائے گا اب راضی ہے یا کچھ اور بھی مانگتا ہے؟ تو قرآن عرض کرے گا مالک میں تیرا کلام ہوں اور میں تیرا کلام ہو کر یہ عرض کرتا ہوں کہ مالک تو اس کو اپنی رضا بھی عطا فرما دے. اللہ فرمائے گا تیرے کہنے کی وجہ سے, تیری سفارش کی وجہ سے اس کو لباس بھی عطا کیا, اس کو جنتی مقام بھی عطا کیا, جا اس کو اپنی رضا بھی میں نے تیرے کہنے سے عطا کر دی. اور کچھ مانگتا ہے؟ بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کی رضا کیا ہے, سب سے بڑی دولت ہے اللہ کی رضا. قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک تیری رضا سے بڑھ کر اور کوئی شے ہے نہیں, اس لیے اس سے بڑھ کر میں کچھ اور مانگتا بھی نہیں. تو اللہ کی رضا, مالک کی رضا. دیکھیے نا جی, دنیاوی لحاظ سے جس کو اللہ ہمارا مالک بنا دے, اللہ کی عطا ہے نا. اللہ جس کو چاہے نوکر بنائے, اللہ جس کو چاہے مالک بنا دے, یہ اس کی عطا ہے. اللہ نے جس کو چاہا اپنی مرضی سے چھوٹا بھی بنایا, اپنی مرضی سے بڑا بھی بنایا. اللہ نے جس کو چاہا مرد بنایا اپنی مرضی سے, اللہ نے جس کو چاہا عورت بنایا اپنی مرضی سے. یہ اللہ کی عطا ہے. تو دیکھیے جب بندے کو اللہ کی رضا مل جائے, جس کو بھی اللہ کی رضا مل جائے, تو اللہ کی عطا سے ہوتا ہے سب کچھ. اللہ مالک ہے. جب دنیاوی لحاظ سے کوئی مالک ہو ہمارا, وہ ہم سے راضی ہو جائے تو کتنی بخشش ہم پہ کرتا ہے, کتنی عطائیں ہم پہ کرتا ہے, کتنی مہربانیاں ہم پہ کرتا ہے, کتنے انعامات ہمیں دیتا ہے, کتنا ہم سے خوش ہوتا ہے, اور کتنا ہمیں عروج دیتا ہے, مقام دیتا ہے, اور کتنا گریڈ اوپر کر دیتا ہے ہمارا, کتنی سیلری ہماری بڑھا دیتا ہے. اب آسانی اور نہیں میں کر سکتا کہ وہ سب کچھ دنیاوی لحاظ سے آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے اور دوسروں سے زیادہ عزت بھی آپ کو دے دیتا ہے. کیوں؟ ابھی تو وہ مالک راضی ہوا ہے جو دنیاوی مالک ہے. سوچو جس مالک نے ان دنیاوی مالکوں کو عطا فرمایا ہے, وہ خود مالک جب راضی ہوگا تو کتنا کچھ عطا کرے گا. تو اس مالک کے عطا کرنے کی کوئی حد نہیں ہے. تو اس کی رضا سے بڑھ کر بھی کوئی شے نہیں ہے. اس لیے اللہ کی مخلوق سے پیار کیا جائے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے, ایک فاحشہ عورت تھی, اپنے کام سے واپس آ رہی تھی. بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے. فرمایا کہ وہ اپنے کام سے واپس آ رہی تھی تو رستے میں اس نے دیکھا, عجیب منظر تھا. ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ تھا, تو وہ کنویں کے کنارے کیچڑ کو چاٹ رہا تھا, گیلی مٹی کیچڑ کو چاٹ رہا تھا. اس کو اس پہ رحم آ گیا. وہ رکی, رک کر اس نے کسی طریقے سے اپنے موزے سے یا اپنے جوتے سے کسی ذریعے سے بھی اس کو اس کنویں سے پانی نکال کر پلا دیا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ وہ ایسے گناہ کرتی تھی کہ جو معاف ہونے والے نہیں تھے, یعنی فاحشہ عورت تھی, مگر آقا فرماتے ہیں اللہ نے صرف اس وجہ سے اس کی مغفرت و بخشش کر دی کہ اس نے اللہ کی بے زبان مخلوق پر مہربانی کی. تو جو بے زبان پر مہربانی کرے اللہ اس کے وہ گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے جو نہیں معاف ہونے والے ہوتے. پھر بھی جو زبان والی مخلوق کی خدمت کرے گا, سوچو کوئی ایسا گناہ بچ جائے گا جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کو کسی کا محتاج ہے معاذ اللہ, اللہ کو کسی نے پوچھنا نہیں. وہ رب ہے, وہ حاکم ہے, وہ مالک ہے, اس لیے اس سے کسی نے نہیں کہنا یا اللہ یہ کیا کر رہا ہے, اس کے تو یہ گناہ بھی تھے, اس کے تو یہ گناہ بھی تھے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا, اس کی اتنی زیادہ بری عادتیں تھیں, اتنے گناہ تھے کہ جب وہ مرا تو لوگوں نے اس سے نفرت کا اظہار اس طرح کیا کہ اس کو گندگی کے ڈھیر پہ پھینک دیا, اٹھانا بھی گوارا نہیں کیا کسی نے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ جائیے فلاں جگہ گندگی کے ڈھیر پر ہمارا ایک بندہ ہے, ہمارا ایک بندہ ہے.
اللہ اکبر، جس کو اللہ کہے میرا ہے، کیا خوش قسمت بندہ ہوگا۔ تو ہمارا ایک بندہ ہے، تو اس کو اٹھائیے، جا کے اس کے کفن دفن کا اہتمام کیجیے۔ آپ نے چند ساتھیوں کو ساتھ لیا، قوم کے چند ساتھی تھے، تو جب وہ گئے تو انہوں نے کہا جی یہ آپ کہتے ہیں اللہ کا بندہ ہے، اس کے لیے اللہ نے آپ کو حکم فرمایا، اس کا تو کوئی کام اچھا نہیں تھا، ساری زندگی گناہگاری کی اس نے گزاری ہے، کوئی کسی کے ساتھ نیکی سامنے اس کی نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اس کو اٹھائیں، کفن دفن کا اہتمام کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا حکم ہے، مجھے جو اللہ کا حکم ہے میں وہی کر رہا ہوں۔ تو جب کفن دفن کا اہتمام ہو گیا، سارا کچھ کر لیا، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کیا مالک، لوگ اس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں، لیکن یا اللہ حالانکہ تیری مخلوق کو تو نے یہاں دنیا کے اندر گواہ بنایا ہے، مگر مالک تو نے اس کو اپنا بندہ کہا، مالک تو نے کہا یہ میرا بندہ ہے، آپ اس کے لیے کفن دفن کا اہتمام کیجئے۔ یا اللہ اس کا تو کوئی نیک عمل لوگوں کے سامنے نہیں آیا، لوگوں نے اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا، گندگی کے ڈھیر پہ پھینکا۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے کنین، اصل بات یہ نہیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اصل بات یہ ہے جو میں مالک نے دیکھا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک دن یہ تورات کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آ گیا، اس نے محبت کے ساتھ میرے محبوب کے نام کی زیارت کی، اس کو بوسہ دیا، بس یہ عمل اس کا ایسا ہے کہ سارے گناہوں پہ پانی پھیر گیا۔ تو اس کو کسی نے پوچھنا تھوڑی ہے، وہ مالک ہے۔ آج اس مالک کی بارگاہ میں ہم گڑ گڑائیں، آج کوئی ایک کام تو یار ایسا کر جائیں کہ کوئی ایک کام ایسا ہو جو ہم مالک کی بارگاہ میں عرض کر سکیں مالک یہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا، کوئی ایک کام ایسا کر جائیں۔ ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی زندگیوں کو دیکھیں، پرکھیں، اور پیچھے جتنا وقت گزر چکا ہے کبھی کوئی یاد ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کوئی ایک کام کیا ہو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جو ایک کام ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، جس میں دنیاوی کوئی غرض نہیں تھی، کوئی مطلب نہیں تھا، کوئی مقصد نہیں تھا، دنیا کا کوئی مطلب نہیں تھا، تو اگر وہ ایک کام اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا، جب ہمیں مشکل پیش آئے اس ایک کام کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے اور دعا کیجئے، یقیناً جو مشکل ہوگی وہ ٹل جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں، احباب ہیں جو آج کل بھی شاید کہ وہ اردو کی کسی کتاب میں لکھی ہو، آج بھی وہ کہانی غار کا پتھر نام کی ایک کہانی، یہ اردو کی کتاب میں عام طور پہ پہلے بہت ساری ایسی کہانیاں ہوتی تھیں جو کہ کہانیاں نہیں ہوتی تھیں، وہ حدیث مبارکہ ہوتی تھی، ان میں یہ ایک غار کا پتھر نام کی کہانی بھی تھی۔ یہ صرف کہانی نہیں تھی، یہ حدیث مبارکہ ہے، باقاعدہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو وہ تین آدمی تھے، تینوں ہی چلے، راستے میں موسم خراب ہوا، انہوں نے پناہ لی ایک غار کے اندر، اوپر سے پتھر آیا، وہ غار کا منہ جو تھا وہ بند ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ بھائی موت تو پکی ہے، سوچ یہ لیا، لیکن ان میں سے ایک کہنے لگا او یارو ٹھیک ہے پھنس گئے ہیں، لیکن جو بھی ہم نے کوئی ایک کام نیکی کا کیا ہو، اچھا کام کیا ہو، وہ اس نیک کام کو اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کر لیں، ہو سکتا ہے ہماری مشکل ٹل جائے اور ہمیں یہاں سے رستہ مل جائے۔ اللہ مالک ہے، وہ تو وہاں سے بھی راستے نکال دیتا ہے جہاں سے سارے ہی بند ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل ہے۔ اچھا یہ ایک آدمی نے بات کی، مفہوم حدیث پاک کا ہے، آپ نے کہانی سنی ہوئی بھی ہے، پڑھی ہوئی بھی ہے، تو اس میں ہوا یہ ایک نے ایک اپنا نیکی کا کام اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ایک نے ایک نیکی کا کام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، ایک نے ایک اللہ کی بارگاہ میں اپنا کام پیش کر دیا، تینوں نے الگ الگ کیے۔ ایک نے ماں باپ کی فرما برداری کا کمال اہتمام کیا تھا، اور ایک نے اللہ کی رضا کے لیے غلط کام نہیں کیا تھا، اس کو موقع بھی ملا اس نے نہیں کیا تھا، اور ایک آدمی اس کے پاس آیا تھا، اس کی مزدوری بچ گئی تھی، تو اس مزدوری سے
اس نے کاروبار کیا، پھر اس کاروبار کو بہت بڑھوتری ملی، اور جب بہت زیادہ اس کا کاروبار ہوا، پھیل گیا تھا، تو وہ جب آیا لینے کے لیے اس نے وہ سارا ہی اس کے سپرد کر دیا تھا۔ اس نے کہا یہ تیرا ہی ہے، یہ تیرے تھوڑے سے مال میں اللہ نے اتنی برکت دی ہے، سب کچھ تیرا ہی ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، تینوں ہی کام انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیے۔ جب تیسرے نے کہا نا یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، تھوڑا تھوڑا تو پہلے بھی پتھر سرکا تھا، لیکن جب تیسرے نے عرض کی تو سارا پتھر نیچے گر گیا اور رستہ مل گیا۔ تو عرض کرنا مقصد یہ ہے، لوگ کہتے ہیں وسیلہ نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، واسطہ نہیں دے سکتے، صدقہ نہیں دے سکتے، کسی کا حق کسی کے اس سے کسی کے طفیل سے بات نہیں کر سکتے۔ بھائی وسیلہ شرک و بدعت نہیں ہے، وسیلہ عین اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور یہ حدیث پاک کی طرف سے ہے، قرآن میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے ماننے والو، اللہ کو ماننے والو، اب اللہ کی مان کر دیکھو، تمہاری ساری مشکلیں حل ہوگی۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ کی طرف کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ نیک بندے بھی ہوتے ہیں، لیکن وسیلہ آپ کا ہی اپنا کوئی نیک کام بھی ہو سکتا۔ اس ایک نیک کام کو، جیسا میں نے عرض کیا، زندگی میں کوئی ایک کام تو ایسا کر جائیں، ایک کام ہی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، کسی کو نہیں بتایا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، آج مشکل آئی ہے، مالک اس کام کو صرف تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں، تیسرا کوئی نہیں تھا وہاں پر، آج مالک اس کام کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، تو ہی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، مہربانی فرما۔ جب ہم اس طرح اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے اپنے اسے ایک اللہ کی رضا پر کیے ہوئے عمل کو، ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ ہم ایسے ہی مارے مارے پھرتے ہیں، کبھی کسی جگہ جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ جاتے ہیں، ایک ایسا کام خود کر لیں تو کہ آپ کا اپنا ہی کام آپ کے کام آ جائے، تو کوئی ایک کام اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی رضا سب سے بڑی شے ہے۔ آج اس جمعۃ الوداع کا یہ پیغام ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کیجئے۔ وہ اللہ کی رضا ذکر اللہ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی رضا توبہ و استغفار سے بھی ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی رضا اس کا حکم مان کر چلنے میں بھی ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی رضا اس کے محبوب سے محبت میں بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بہت سارے ایسے کام ہیں جس سے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ خاص طور میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ امیری کثرت مال سے نہیں ہوتی، بلکہ اصل امیری دل کا غنی اور امیر ہونا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے یار میں تو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ آج کل ہر کام پیسے سے ہوتا ہے، کوئی کام فری میں نہیں ہوتا، تو میں کیا کروں؟ حضور نے اس کا حل دے دیا۔ جس کے پاس کچھ نہیں اللہ کے حبیب نے اس کو بھی حل دیا ہے، اور جس کے پاس کچھ ہے اللہ کے حبیب نے اس کو بھی حل دیا ہے۔ ہم غیر کی طرف جائیں کیوں؟ کیا ہمارے دین میں کوئی کمی ہے؟ کیا ہمارے آقا نے کوئی کمی چھوڑی ہے؟ کیا ہمارے آقا نے کسی بات کو چھوڑا ہے جو ہم تک نہیں پہنچ سکی؟ یہ الگ معاملہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، ہم سنتے نہیں، یا ہم سننا نہیں چاہتے ہیں، یا سن چکے ہیں عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، کمی کوتاہی ہم میں ہے۔ میرے آقا نے فل دین بیان کیا، ہر معاملے میں ہمارے آقا نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ جیسے کہا جاتا ہے اے ٹو زی، الف سے لے کے یا تک ہمارے آقا نے ہر چیز کو بیان فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ابتدا سے لے کر جنتیوں کے جنت جانے تک، دوزخیوں کے دوزخ جانے تک حضور نے سب کچھ بیان فرما دیا۔ تو اس میں سب کچھ، ہر چیز کا حل موجود ہے۔ اسلام دین ہے، مذہب نہیں۔ باقی مذاہب تھے، یہ یاد رکھیے، اسلام دین ہے۔ دین اور مذہب میں فرق ہوتا ہے۔ مذہب وہ ہوتا ہے کہ جس میں تبدیلی ہو سکتی ہو، یا مذہب وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم کی کو ڈھیل چھوڑ دی گئی ہو، کہ بعد میں ایک چیز آنے والی ہے، اس میں اس چیز کو مضبوط کر لیا جائے گا یا اس پہ عمل کروا لیا جائے گا۔ دین اسلام آخری دین ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔
آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک آخری کتاب ہے، اور یہ امت محمدیہ آخری امت ہے، نہ آپ کے بعد کوئی نبی، نہ آپ کے بعد کوئی وحی، نہ آپ کے بعد کوئی اللہ کی طرف سے کلام نازل ہونا، نہ آپ کے بعد کوئی اور امت آنی۔ تو اس امت میں یہ خاصیت رکھی گئی، کوئی چیز کی کمی ہمارے آقا نے نہیں چھوڑی، ہر چیز کو ہمارے آقا نے بیان فرما دیا اپنی اس امت کے لیے۔ اور دین اسلام کو اس لیے دین کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں گئی، اور قرآن میں اللہ نے بڑا واضح طور پر فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، فل بیان فرما دیا، فرمایا آج کے دن سارا دین تمہارا مکمل کر دیا گیا۔ تو کمی تھوڑی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوڑی ہو، کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم صرف پڑھیں، سنیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں، علماء کو سنیں، اور ہر مسئلے کا حل علماء کے پاس موجود ہے، نہ کہ علماء سو کے پاس۔ علماء سو برے علماء جو کہ زمانے کے حساب سے اپنی بات کو بدل جاتے ہیں، یا پھر قرآن اور حدیث کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کے لیے بات نہیں ہو رہی، وہ جو علماء حق ہیں، وہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے محافظ ہیں، وہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے وارث ہیں، بات ان کی ہو رہی ہے جو حق بیان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، علماء کو سنیے، یہ حضور کے دین کے وارث ہے۔ تو آقا نے فرمایا غریبوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے آقا تو دعا یہ کیا کرتے تھے کہ مالک مجھے مسکینوں سے محبت عطا فرما۔ وہ کیا کہتے ہیں، کسی شاعر نے کہا تھا نیویاں دا پراؤنا ہے ساڈا نبی، کوٹھیاں تے چڑھے ویکھدے رہ گئے۔ سارے بڑے بڑے امیر لوگ تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف تشریف لے گئے، امیر لوگ تھے، سجا کے گھروں کو بیٹھے تھے، لیکن ایک ایسا بھی تھا کہ جو تھا تو غریب لیکن محبوب کی محبت میں بیٹھا تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے بھی اسی کے گھر میں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں کو نیچا نہیں رکھا، غریبوں کو ساتھ بٹھایا، ساتھ چلنا سکھایا، ساتھ لے کر چلے ہیں۔ آج جس کو اللہ نے تھوڑے چار پیسے دے دیے ہیں، اس کو بھی چاہیے حضور کی سنت کو ادا کرے، غریب کو ساتھ لے کے چلے۔ عید کا موقع ہے، یہ عید کا موقع بار بار نہیں ملتا، عید کہتے ہیں پلٹ کر آنے والا، لیکن اس کے باوجود بھی ہر کسی کو یہ پلٹ کر ملتا موقع نہیں ہے۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور رمضان شریف کے قریب قریب بھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن کچھ رمضان شریف کے اندر بھی چلے گئے، کچھ رمضان سے پہلے فوری چلے گئے، کچھ پورے سال پیچھے چلے گئے۔ آج رمضان شریف میں ہم ان کی یاد کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں ابھی موجود نہیں ہیں، لیکن یہ موقع ان کو میسر نہیں آ سکا، ہمیں میسر ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانیں۔ آج اللہ نے ہمت دی ہے تو غریب آدمی کی خدمت کرو۔ اچھا ضروری ہے کہ ہم نے صدقہ ہی غریب کو دینا ہے؟ یار اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صاحب حیثیت ہیں، اللہ نے ان کو حیثیت سے نوازا ہے، اللہ نے ان کو یہ شرف بخشا ہے، اللہ نے ان کو مال و دولت وافر عطا کیا ہے، رزق میں وسعت دی ہے، فراخی دی ہے۔ یار تھوڑا دل بھی بڑا کر لو، تھوڑی جیب کو کھول لو یار۔ اس جیب کو کسی نے بڑی عجیب حرکت کی ہے کہ اس نے دل کے قریب لگا دیا ہوا ہے کہ یہ جب اس سے پیسہ نکلتا ہے تو دل بھی ساتھ نکلتا ہے۔ اللہ جب غنی کرے، اللہ جب یہ مال و دولت دے تو آگے دوسروں کو بانٹنے کی بھی اللہ توفیق دے۔ جو اللہ کے لیے دیتا ہے اللہ اس کو کمی نہیں چھوڑتا ہے، جب دینا ہی مالک کو ہے، اس کی رضا کے لیے دینا ہے تو اسی نے تو آپ کو دینا ہے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو مجھے قرض حسنا دے؟ قرض حسنا کیا؟ حسنا، حسنا، حسنا کا مطلب یہاں پر پتہ کیا ہے؟ ہم اصل میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بھی جائیں گے تو پریشانی ہو جائے گی، ٹائم نکل گیا آگے۔ حسنا کا مطلب یہ ہے کون ہے جو اپنا حلال کما کر مجھے دے۔ کیا؟ کون ہے جو مجھے حلال کما کر دے تو فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں اس کو ڈبل ہی نہیں بے حساب عطا کروں گا، بڑھا کر عطا کروں۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں نیک اور پاک مال پیش کیجئے، یقیناً اس میں برکت بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے سب کچھ عطا ہوگا۔ تو اللہ کی مخلوق کو کبھی مت بھولیے، عید کا موقع ہے، عید سے پہلے کوشش کیجئے اپنا صدقہ فطر جو ہے ہاشمی، سید، علوی، آوان جتنے بھی ہیں ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کو ضرور دے دیجئے۔ اور صدقہ و خیرات کرنے کے بجائے اپنے لوگوں کو، جو آپ کی فیملی کے لوگ ہیں،
جو صدقہ و زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، ان کو دے بھی نہیں سکتے ہیں، تو ان کو اپنی کمائی سے دو، اپنی کمائی سے حصہ لو، تاکہ اللہ اور آپ کو برکت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائے، اللہ توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا کرے۔